लहू के दहाड़े हैं सुर्ख अब भी, कसक टपकती है बामोतर से, कभी इधर से कभी उधर से। जी हां, ये मंजर कशी है फलस्तीन की, जहां जुल्म जबर और बर्बरियत का 3 नस्लों से दौर दौरा है, जहां निहत्ते मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सभी जारियत की जद में, जहां जुल्म की सियाहरात सब चढ़कर बोल रही है। ये सरजमीन है बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की, जहां 1967 से मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में बातिल कुव्वतों ने सरहदों और बस्तियों में जारी तनाज़ात को जन्म दिया और जबरदस्ती की नाम निहाद इसराइली रियासत ने तौसी के जुनून में फलस्तीनियों की नस्ल कशी का बाजार गर्म कर रखा है। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 41,000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके हैं। सेहत और तालीम का निज़ाम बिल्कुल तबाह होकर रह गया। मुस्लिम दुनिया में इस हवाले से तशवीश तो बहुत पाई जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम दुनिया की तरफ से वो हिमायत और मदद नहीं की जा रही जो उनको जुल्म और जबर से निजात दिला सके। पाकिस्तान में हुक्मरानों और सियासतदानों की तरफ से मसला फ़लस्तीन पर बहुत कहा जाता है, लेकिन आवाम का इस पर क्या रद्द अमल है और वो क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं आवाम के बीच में। ये बताएं कि आपको फ़लस्तीन के बारे में इस वक्त खबर है ना, जो फ़लस्तीन में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो बर्बरियत हो रही है, उनको मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है। अभी जैसे अभी एक और जंग छिड़ी हुई है मुसलमान इस पे, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हो रहा था वो तो एक बड़े अरसे से चल रहा था, ठीक है ना। अभी आप देखें जी, लबनान वाला मामला हो गया है, ईरान ने हमला कर दिया है दूसरी जगह पर, वो इसराइल ने दूसरी जगह हमला कर दिया है, एक अजीब सी जंग छिड़ गई है। बड़े बेरूत में इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो मुसलमान मारे गए हैं। बस मुसलमान का ये है जो एक साथ नहीं हो रहे, मुसलमान एक साथ खड़ा हो जाओ ना, कुफर के लिए जिहाद का ऐलान करो। आपको भी खबर होगी ना इस चीज़ की कि मुसलमानों के साथ जो जो मामला दुनिया में हो रहे हैं, फ़लस्तीन में इतने सालों से मुसलमान मर रहे हैं, हर चीज़ है, आपको भी खबर होती है इस चीज़ की। तो आपका जज्बात क्या है ऐसी अपने मुसलमान भाइयों के लिए? बस जाएगा जिहाद करने के लिए, सारा मुसलमान जाएगा। उसमें मतलब अगर आपको अगर अभी भेज दिया जाए जिहाद करने के लिए, तो आप तो कह रहे हो कि मैं तैयार हूँ, तो आपको लगता है कि आप अकेले हो? नहीं, अभी अकेले जा सकते हैं। अभी अकेले जा सकते हैं, ये आपका जज्बा है माशाल्लाह से। फ़लस्तीन में जो इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं आपके भी सामने ही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हो? मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे एक जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है, फिर अभी जो है बैरूत में इतने सारे लोग मारे गए, लबनान भी इस चीज़ के उसमें आ गया है, एक अजीब सी जंग छिड़ गई है दुनिया में बहुत सारे, लेकिन आप देखें सारे मुसलमानों ममालिक पे ही हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जुल्म है और इंशाल्लाह जब हुकूमत ऐलान करेगा सबसे पहले मैं जाऊँगा। ये हमारा जज्बात है और जिहाद मुसलमानों का इस्लाम का एक रुकन है और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उस मज़लूमों के साथ खड़े होंगे और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये ऐलान करे सबसे पहले मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। हम ये हमारे खून के अंदर जो उन पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हम पर हो रहा है। आपको क्या लगता है जो मुसलमान जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो क्यों खामोश बैठी हैं, क्यों नहीं जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए? ये बुज़दिल है उसका, जब उसमें जिहाद का जो जज्बा है वो आए भी इंशाल्लाह ताला, जब वो ऐलान करेगा सबसे पहले मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। जिहाद यहाँ पर ऐसा भी चल रहा है, जो मसनूआत हैं, जो उनकी चीज़ें हैं इसराइल वगैरह की, उसको अगर ना ख़रीदें तो वो भी एक बाइकआउट चल रहा है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो आप क्या उस बाइकआउट का हिस्सा हैं? मतलब वो चीज़ें उनकी ख़रीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? ये तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इसे बाइकाट करें और ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट का काम है कि वो इस पर पाबंदी लगाए। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कहा है कि फ़लस्तीन के जो मसनूआत है उसको इस्तेमाल करना हराम है। सही बात है, उन्होंने भी कहा है कि इसको जो है हराम करार दे दिया गया है या मना फरमा दिया गया, बाइकआउट का हिस्सा बन गए हैं वो। चलो अच्छी बात है, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। चलिए मुझे आप बताएं भाई, पहले तो इधर आके कि जो फ़लस्तीन का इस वक्त मामला है सामने आपके सामने ही है, आप भी माशाल्लाह इस चीज़ से बाखबर हैं। तो ये जो बाइकआउट होता है, यानी कि अशिया जो ख़रीद रहे हैं लोग जो इसराइल की हैं, उसका बाइकआउट हो रहा होता है, एक तवील अरसे से चल रहा है। आप इस बाइकआउट का हिस्सा बने? हाँ, क्यों नहीं यार, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए। बाइकाट तो ये कम से कम ये कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बस में नहीं है कि वहाँ जाए जिहाद करें। आपका जज्बा है, अगर आपको ये सहूलत फराम कर दी जाए तो जाना चाहेंगे? हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं। हाँ, ये तो हमारा वो फ़र्ज़ है, जैसा अफगानिस्तान में था, बहुत सारे लोग जो अमेरिका हुआ वहाँ पर जो हमला हुआ था। लेकिन इस बीच जितने भी और मुस्लिम जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, जो थोड़ी बहुत ताकत रखते हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों खामोश? यार ये सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान ही जो है कुछ नहीं कर रहा है। एक ईरान है जो उसके मसले में जो है आवाज़ उठाता है, वो कम से कम वो हमला भी कर दिया उन लोगों ने। बाकी अरब ममालिक है ये सारे, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर वो कुछ करते हैं वो खुद ही बाइकाट करते, तेल वगैरह बंद कर देते,
تو شاید کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جاتا. پہلے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے, تو اس کے اوپر ہمارے سب کے کسی بھی فرقے کے حوالے سے ہم نہیں جاتے ہیں. ہر فرقے کا, ہمارے جتنے بھی یہاں پہ اسلامک فرقے ہیں تو ان کا ایک متحد ایک وہ ہے کہ سب کے لیے قبلہ اول ہے. آپ فرض کریں اگر ہمارے دل میں آگ لگی ہوئی ہے, اگر ہم مریض ہیں تو ہمیں اگر کوئی اور ہیلپ کے لیے بلاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو خود کی ضروریات ہیں ہم پہلے وہ کریں گے, اس کے بعد ہم دوسری کی وہ کریں گے. چاروں صوبوں کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے. میں نے خود MS پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوا ہے 2021 میں. اب اس کے بعد میں کام کر رہا ہوں ایئر کنڈیشن کا اور الیکٹریکل کا, جو کہ ڈومیسٹک ورک میں آتا ہے. مجھے کام نہیں ہے, میرے لیے فیسلٹیز نہیں ہے کچھ. وہ لوگ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کوچ کو تنقید کر رہے, کوئی مذہبی اس کو تنقید کر رہے ہیں, لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. جو آتا ہے ایک کو ایک کے چور بولتے ہیں, دوسرا دوسرے کو چور, سمجھ یہ نہیں آتا ہم کہاں جائیں. مین جو ریزن ہے بھائی, یہ ایک اٹھا کے دوسرے کے کندھے پہ, دوسرا اٹھا کے تیسرے کے کندھے پہ, ہمیں تو کسی قسم کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو قائد اعظم نے ایک آئین کے تحت ایک کہی تھی کہ ہم اس کو ڈیبیٹ نہیں کریں گے اور کسی بھی صورت میں ہم نہیں مانتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی دوسری قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن ہماری آئین ہی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے ہم بات کر سکیں. پاکستان کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے, اور ہر قسم کی مافیا سرعام ہے. کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا اپنے حقوق کے حوالے سے. کچھ تنظیمیں وہ آئین کے لیے بات کرتی ہیں تو انہیں بھی ٹورچر کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ فلسطین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا فلسطین ہمارے لیے اس ٹائم جو ہے وہ ہمارا اپنا ملک ہے. اس سے بڑا فلسطین, کیونکہ دنیا کے سارے خدا ایک ہو چکے ہیں اور ہم ایک خدا سارے خداؤں سے لڑ رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ پاکستان ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے. اس کا کریڈٹ کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خراسان کی ایک تاریخ ہے جو دہرائی جائے گی. یہاں سے ایک سلسلہ نکلے گا اور وہ نکلے گا. اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پٹھان, کوئی سندھی, کوئی پنجابی, کوئی مہاجر, کوئی امیگرینٹس, کسی بھی قسم کا اس پہ, کیونکہ ایک قبلہ اول کی لڑائی ہے. اس میں ہمیں فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے. آپ اس چیز کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ کو کیا کہنا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ فلسطین کے بارے میں؟ ہمارا کو اللہ بس مدد کرے, سارے مسلمان کو. ہاں, وہ ہمارا یہ دعا ہے. ہاں, جو دنیا میں خاموش بیٹھے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بیاہ کو کام خراب ہو گیا, چھ مدد نہیں کرتے. انشاءاللہ کرے گا. ہاں انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, تو شکریہ. جائے گا, بالکل جائے گا, کیا نہیں. یعنی کہ ماشاءاللہ جذبہ پورا ہے آپ کا. بالکل. آؤ, دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ چلی ہوئی ہے ایک عرصے سے, خاص طور پر فلسطین کے خلاف, جو فلسطین میں حالات پیدا کر دیے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ظلم ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کو اس کے خلاف لازماً کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھا ہوا ہے, وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہیں. تو بہت اچھی بات کی آپ نے, ہم سب مسلمان ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اچھا دیکھیں, ابھی ہو کیا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, 57 مسلم ممالک ہیں, ان میں سے بہت جو طاقت رکھنے والے مسلم ممالک ہیں وہ بڑے خاموش بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے اس کی مدد کے لیے. تو ایسوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ کے کیا جذبات؟ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے, اور کم از کم مولانا صاحب کو تو اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے. جی جی, لازمی. اچھا, یہ جو اسرائیل کی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں بکتی ہیں بھائی, جو ان کی مصنوعات ہیں, اس کے خلاف ایک عرصے سے بائیکاٹ چل رہا ہے. تو آپ اس بائیکاٹ کا حصہ بنے میں, آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں نہیں خریدتے؟ لازمی بائیکاٹ بننا چاہیے, کیونکہ اس کے خلاف ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے تو ہم مسلمان کیسے ہو گئے. تو اس کے خلاف لازمی جو ہے نا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کرنا ہے آپ کرتے ہیں؟ بالکل پکا. اسرائیل کو چیز تو نہیں, ہم تو بولتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس کو خریدے نہیں اور کوئی دکاندار مسلمان اس کو لے بھی نہیں. اچھی, بہت اچھی بات ہے. کیا ہم مطلب ہمارے وہاں مسلمان بھائی جو ہے نا وہاں مر رہے, یہاں کوئی مطلب آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ مل کے اٹھ جاوے اور ہم لوگ جو ہے نا خود وہاں چلے جاوے. ایسا کوئی منصوبہ بن جاوے ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی گاڑی تیار ہے یا جہاز تیار ہے, اب آ جاؤ, چلو سب جہاد کے لیے تیار ہے. ہم لوگ قربان ہیں, ہم لوگ قربان ہے, قربان. ابھی ہم چلے گا. یہ زندگی سے تو زندگی اچھا ہے نا, ادھر مر گیا شہید ہو گیا, ادھر مر گیا کتے کی موت مرے گے ہم لوگ کفن بھی نصیب نہیں ہوئے گا. ادھر تو شہید ہے, دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تو دے دیں گے, کسی کو پانی تو پلا دیں گے. ہاں,
इधर क्या है? पाकिस्तान हमारा हुकूमत, हमारा पाकिस्तान उसके साथ मिला हुआ है, काफिरों के साथ मिला हुआ है। कोई पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है। बस तुम हुकूमत है और हम अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तुम जाओ, या हमारे अंदर गैरत है तो हम जाएंगे। कोई किसी का साथ नहीं देते है, बस यही बात है। अपनी मदद आपके तहत होगा जो होगा। जी, मैं जैसे मसला फ़लस्तीन पर बात करने के लिए इस वक्त बाजार के बीचों बीच मौजूद हूँ। गहमा गहमी है, लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और वो उनके जो है ना जज्बे मतलब भरे हुए हैं। वो सरशार हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आज हुकूमत उनको जिहाद के लिए वहाँ भेज देती है तो वो तैयार हैं अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए। वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें आज़ाद कराने के लिए, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए तैयार बैठे हैं। और जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है उसे वो उस ज़मीन को जो है वो आज़ाद करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। बात कर रहा हूँ मैं लोगों से, आइए इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि इनका क्या जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है पर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि जो फ़लस्तीन पर इस वक्त जो इतने अरसे से जो ज़मीन तंग कर दी गई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी जो है हथकंडे इस्तेमाल कर लिए गए हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बुज़ुर्गों को शहीद किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या जज्बात हैं? ये मुसलमान हुक्मरान जो भी सारे बेगैरत है, ये बड़े बड़े ना सारे बेगैरत है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल कोई फ़लस्तीन याद आ रहा है। 1 साल तक ये लोग कहाँ थे? सही बात ये कुछ बोल नहीं सकते। 7 अक्टूबर से पिछले से जब से वो हमास वाला वाक़या हुआ, उसमें अटैक हुआ, उसके बाद से जो फ़लस्तीन का हाल हुआ है, आप सही कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अभी लोग यह ख्याल है फ़लस्तीन कांग्रेस अरे बेगैरत, तो पहले दिन से तुम लोग किधर थे? हमारे जो बड़े बड़े ये शहबाज शरीफ है, नवाब, ये बड़े सारे बिके हुए। ये खाली कलमे के नाम पे मुल्क बने हैं ना, तो थोड़ा बहुत को गैरत भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। कुछ करे आगे, कोई नाम लेगा उसी को उठा देगा। हाँ, लोगों को ये खतरा भी है कि अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई तो फिर वो ही उठा लिए जाएंगे। अब बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, साइड पे कर दिया जाएगा। हाँ, सबको उठाया जाएगा, सबको उठाएगा, उठाया जाएगा। तुम क्या नारा लगा रहे हो? नारा लगाओ ना, इसराइल को मारो जाके। मैं इसराइल में जाएगा। मेरा किचू हाँ, इसराइल के लिए मेरा किचू। तुम्हारा जज्बा है? बिल्कुल। अगर मुस्लिम हुक्मरान खामोश है, आवाम बिल्कुल खामोश नहीं है। आवाम के दिल और जान सब फ़लस्तीन के साथ धड़क रहे। हम फ़लस्तीन के साथ है, फ़लस्तीन के लिए हमारा माल लग रहे तब भी हाजिर है, फ़लस्तीन के लिए जान भी हाजिर है। यहाँ तक कि हम अपने बहन भाई बच्चों सबको फ़लस्तीन पर कुर्बान कर सकते हैं। यहूदियों का एक ही इलाज हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि उनका इलाज सिर्फ जिहाद है और जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो, दुनिया के किसी और कुफ्र के ख़िलाफ़ हो। मैं ये समझता हूँ जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, इसका मकसद क्या है? कलमे में एक मकसद क्या है? और जिस तरह कहा गया कि जात तो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। फ़लस्तीन के साथ हम पहले भी खड़े थे, अभी भी हर मौके पर रहेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट अगर आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ देती है, कोई ताउन देती है, तो इंशाअल्लाह ताला आवाम, पाकिस्तानी आवाम बहुत ज़रूरतमंद कौम है। हर वक्त इसने जो है ना मुसलमानों का ख्याल किया। जिस मुल्क में भी मुसलमानों पे कोई परेशानी है, पाकिस्तानी आवाम पेश रही है और इंशाअल्लाह इसराइल के मसले में भी पेश रहेगी। अच्छा, आपको जो है ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान हिस्सा बन जाता है इस जंग का, तो क्या पाकिस्तान में इतनी ताकत है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके? यार मैं कहता हूँ जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको किस चीज़ की ताकत की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने जज्बे का इजहार किया और अल्लाह ताला ये जज्बा जो है वो तमाम मुसलमानों में कायम व दायम रखे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हमें भी मौका मिला तो हम भी जो है इसे अपने जज्बे का बिल्कुल वहाँ जाकर इजहार करेंगे और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए काम आएंगे। और अगर हमारी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके जज्बे को देखते हैं किस तरह वो जो है अपने अल्फाज में अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं। आइए जानते हैं। फ़लस्तीन को लेकर कि उनके अंदर कितनी मोहब्बत है अपने मुसलमान बहन भाइयों से और किस तरह का जज्बा रखते हैं, जो इस वक्त हालात वहाँ पर हो चुके हैं और इतना ज़्यादा जो है वो कत्ल व गारत वहाँ मचा दी गई है फ़लस्तीन में। तो आप इस जुल्म को, इस जबर को कैसे देखें? भाईजान नाजायज़ हो रहा है और मुसलमानों के साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। वो हमारा भाई है, हमारा खिलमे का भाई है, वो नाजायज़ है। मगर हम लोग मजबूर है, अगर हमारा साथ कुछ न कुछ होगा तो फिर हम भी जा सकते हैं। फ़लस्तीन हमारा भाई है भाईजान, उसी के साथ ज्यादती हो रहा है। और फिर वहाँ पे जो है ना हमारा मुक़द्दस है,
تو آزاد کرنا ہمارا سب مسلمانوں کا فرض ہے. بس امریکی سے سارا مسلمان امریکی سے ڈرتے ہیں. اس کا خدا وہ ہے, ہمارا خدا وہ اوپر والا ہے. ہم اس سے ڈرتے مگر وہ انسان سے نہیں ڈرتے. مگر اب کیا کرے. اچھا اگر پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے امریکہ کا؟ یار کیوں نہیں کرے گا, اگر ہوگا تو کرے گا. ہم بھی ایٹمی قوت ہے مگر ایٹمی ہم کس چیز کے لیے ہم لوگوں نے بنایا. تو جب مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے تو وہاں بھی جو ہے نا ہمارا ہمدردی اسی کے ساتھ ہوگا. تو کچھ نہ کچھ ہم کرے گا. مگر ہمارا بھی ہمارے سربراہ ہے وہ بھی جیسا عرب ممالک ہے سربراہ ہے تو ایسے ہی ہمارا پاکستان کا ہے. ہم سب امریکہ کا حصہ ہے. پہلے تو ہمارے پاکستان کے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان سب کو تو ان لوگوں کی جو چیز ہے ان کم سے کم ان چیزوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے. ان لوگوں سے صرف بائیکاٹ کرتے نہیں ہیں ان لوگ. اور جو ہے نا باقی تو پوری دنیا کو آپ کو حال سب معلوم ہے. سارے مسلمان یرغمال بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں اور ہمارے دلوں میں جو جذبہ ہے وہ پیدا کریں کہ ہمارے دل میں جو جذبہ ہے وہ آ جائے اور فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھائیں. ہم سارے مسلمان بھائی, میرے بچے حاضر ہیں, میرے ساری جو ہے نا میری ساری اولادیں سارے جو خاندان ہے وہ فلسطین کے لیے بالکل جان حاضر ہے. دیکھو فلسطین پر جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں پوری دنیا کے اندر, کیا کہنا چاہو گے؟ تمہارے کیا جذبات ہیں ان وہاں کے مسلمان بہن بھائیوں کے؟ یار ہم بھی پریشان ہیں. سب دیکھو ادھر چھوٹے بچے سب کو یہ شہید ہو رہے. یہ ہمارا غلامی والا دیکھو یہ سب کچھ نہ مدد کر رہے. قسم سے یہ موت ہے نا سب سے پہلے ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں. یہ تمہارا جذبہ اچھا ہے کہ بھئی اگر ہوتا تو میں کرتا. اور یہ میرا سر بھی قربان ہو جاتا. میں تو کر لے. سب سے پہلے تو اسرائیل کو میں آؤں. ایک یہ تو سب اسرائیل کے چل یہ بھی بند کرنا پڑے گا. بس ہمارا یہ ایک درخواست ہے فلسطین والے کے لیے کچھ مدد. اچھا ابھی جو بائیکاٹ کا ایک مہم چل رہا ہے بڑے عرصے سے, جو اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں کہ جی ان کی چیزیں نہیں خریدو جو اسرائیل میں بنتی ہیں, تو تم خریدتے ہو یا نہیں خریدتے؟ ہم نے تو بائیکاٹ کیا. جب کب سے فلسطین پہ ظلم شروع ہم نے سب کچھ سے بائیکاٹ کیا. ہم اپنے شکر فروٹ کا کام کر رہے, اس سے اپنا روزی بچا دیں اور اسرائیل کے لیے چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اس وقت جو حالات ہیں جتنے بھی یہ ملک میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک پر جتنی بھی زمین جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہیں, اور اس کے باوجود جو طاقتور مسلمان ممالک ہیں جن کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں اور انہیں اس ظلم اور اس جبر سے نجات دلائیں, وہ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسی خاموشی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس خاموشی کی؟ یہ صرف مسلمانوں کا بزدلی ہے. سب کو نکلنا چاہیے, اس پہ بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے اور سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم کو جہاد کا اجازت دے دے, ہم لوگوں کو لائن دے دے اور ہم جا کے لڑے, جہاد کرے. جہاد ہم لوگوں کے اوپر بالکل فرض ہے. کل ہمارا اوپر بھی یہ لوگ اس طرح کرے گا. اگر جہاد کے لیے ہم لوگوں کو راستہ نہیں دے گا تو کل پاکستان کی بھی یہی حشر ہوگا. اگر جہاد کا اعلان کر دیتی ہے حکومت پاکستان کل کو تو کیا آپ بننا چاہو گے؟ انشاءاللہ ضرور. مسلمان جو کنٹری ہے نا سارے امریکہ کا غلام ہے. سارے یہ ڈالر کا گیم ہے بس. تو اس کو وجہ سے ہے نا تو ہماری حکومتیں یہ بالکل خاموش ہے. باہر سے ڈالر آتی ہے. پاکستان اس جنگ کا حصہ بن گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کو پھر وہ اس طاقت سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا؟ تو کر پائے گا پاکستان؟ ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں. اس کے پاس ایٹم بم ہے, ساری افزار ہے. ہمارے فوج ماشاءاللہ مضبوط فوج ہے, کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. آپ کے کیا جذبات ہیں, آپ کے کیا اظہار کرنا چاہو گے کہ یار یہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خاص طور پر فلسطین میں جو بہن بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جا رہا ہے, ان کے اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بھائی آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, ہم تو بالکل غمگین ہیں اس کے اوپر. تو ہم بہت بالکل خون کا ہون سے رو رہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ وس میں نہیں ہے. دعا وس میں ہم دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے اس سے بھی ہمارا اور ہمارا فیملی کا پورا بائیکاٹ. الحمدللہ کوئی ایسا چیز ہم اس کا یوز نہیں کر رہے. یہ ہمارا بس میں ہے اور وہ ہم کر لیں. جی فلسطین والا معاملہ تو چل ہی رہا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو لبنان کے ساتھ ہوا ہے, بیروت میں بھی اتنے لوگ مارے گئے ہیں. ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی تیسری جنگ کا آغاز نہ ہو جائے دنیا میں, جو تیسری جنگ عظیم ہونی ہے کیونکہ. اور لیکن یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت زیادہ تر جو دبایا جا رہا ہے دنیا میں مسلمان ممالک کو دبایا جا رہا ہے. قتل و غارت جو مچائی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف مچائی جا رہی ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے جذبے کا کیسے اظہار کرنا چاہیں؟ میں تو سب سے پہلے کی بات یہ کہوں گا کہ جب ہم لوگ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں اس ٹائم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے. ہم سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اس ٹائم سب مسلمان صرف اپنی کرسیاں بچا رہے ہیں, اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں.
अपने मफाद बचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जुल्म जो हो रहा है कब तक होगा हम लोग साथ। की रात है, कभी तो ख़त्म होगी। ख़त्म तो होगी एक न एक दिन, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है ना वो बेहतर होगा अगर ये हुक्मरान जाग गए। तो जब जाकर हम एक ना हुए तो हुक्मरान कभी भी नहीं उठेंगे। अगर हम एक हो गए, उठ गए, आवाज़ उठाई हमने, शायद इनमें शायद कोई गैरत उठ जाए तो हो जाएगा काम, वरना तो बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ फ़लस्तीन है, अभी आगे जाके लेबनान हो गया है, ना जाने आगे चल के अगर पूरी उम्मत मुसलमान पे ये वक्त आ गया तो फिर तो अगर हम ही एक दूसरे के लिए आवाज़ उठा रहे तो फिर दूसरे तो कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे लिए। असल में सबसे पहली बात ये है कि हमारे हुक्मरानों की जायदादें सारी बाहर हैं। अगर वो जायदादें अपनी बाहर से छोड़ के यहाँ आ जाएँ तो मैं शायद बोलता हूँ कि ये किसी के नीचे दबेंगे नहीं, वो अपनी जायदादों पर डालेंगे। लेकिन ये है कि जो अभी जिसकी जायदाद नहीं वो बेचारा कहाँ पे आपको सबको पता है, जिसने आवाज़ उठाई है वो कहाँ पे वो आपको सबको पता है। लोगों की डिमांड है, उनका मुतालबा यही है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें ये मौका फराहम कर दे, जिहाद का रास्ते खोल दिए जाएं, तो वो शायद हुकूमत से और कोई मुतालबा नहीं करेंगे। वो अपनी मदद आपके तहत फ़लस्तीन की मदद करने के लिए, अपने बहन भाइयों की मदद करने के लिए, उन्हें इस जुल्म जबर से आज़ाद करवाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और उनका जो जज्बा है वो यही कह रहा है कि हम फिर देर नहीं लगाएंगे और शायद लम्हे भर की कहानी होगी कि वो इसराइल जो अब तक कायम व दायम है वो फिर शायद हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में। आइए चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। तो मसला फ़लस्तीन पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ लोगों के दरमियान और उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो इस मसले को कैसे देखते हैं और उनके पास क्या जो तजवीज़ है इस मसले के हल के लिए, और वो जो इस वक्त एक फ़लस्तीन में जो है वो जारी है जबर और जो जुल्म हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो ये बताइएगा कि इस मसले को, इस फ़लस्तीन के जो मसले के बारे में आप इससे बाखबर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखबर हूँ फ़लस्तीन के हवाले से। और जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया है और 1948 में जब से जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक रियासत का दर्जा दिया इसराइल को, जो एक नाजायज़ रियासत है, और फ़लस्तीन मुसलमानों का एक मुल्क है और वहाँ पर एक अरसे से अरबियुन नस्ल आबाद है। तकरीबन 4,500 साल से अरबियुन नस्ल वहाँ आबाद है। और ये जो यहूदी है वो तकरीबन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी तारीख़ बयान करते हैं वो 400 साल तक उनकी तारीख़ पहुँचती है। और अरबियन नस्ल जो वहाँ पर मौजूद है वो 2500 और जो है इससे भी ज़्यादा जो है अरसे से वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा उनका कोई दावा ये है कि हमारी सरज़मीन है। ये सरज़मीन में अगर आप इस्लाम से कबल भी देखें तो अरबियन नस्ल वहाँ पर आबाद थे, और अब इस्लाम के बाद जो है ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के दौर में पहली मरतबा जो है आज़ाद हुआ और मुसलमानों का ये ख़ित्ता बना। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के अंदर, और फिर जो है अब आकर जो है 1948 में वहाँ पर एक साजिश के तहत एक यहूदियों ने जो है वो वहाँ पर आबाद होना शुरू किया फ़लस्तीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप, और वहाँ पूरे अपने पंजे गाड़ दिए उसने। और फिर उसके बाद उसने मुतालबा किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक लिहाज से जानिबदारी का मुज़ाहरा करके फ़लस्तीन को इसराइल को एक जो है आज़ाद रियासत का दर्जा दिया, जो बिल्कुल नाजायज़ है। पाकिस्तान ने पहले दिन से इसको एक नाजायज़ रियासत, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन से इसको एक नाजायज़ रियासत जो है वो कहा है, और आज तक मुसलमान इसके ऊपर कायम है। और ये मुसलमानों का जो वहाँ अज़म है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन फ़लस्तीन की 1 इंच ज़मीन भी जो है वो उनके हवाले इसराइल के नहीं करेंगे। और आपने देखा हालिया दौर में, यानी पिछले 7 अक्टूबर को ये जो नया महाज हमास ने शुरू किया है, और उसके बाद से आज तक 48,000 लोग शहीद हो गए, और इसमें तकरीबन 36,000 या 30,000 तो मर्द, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सही बात। 80% घर मिस्मार हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका आप अज़म देख लें, अज़म तवाना है। वो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, ख़वातीन, किसी के लब पर जो है वो शिकवा नहीं है कि हमास के खातिर, और साबित कदम है। और उस वक्त तक उनका अज़म है कि लड़ते रहेंगे जब तक कि फ़लस्तीन से इसराइल और इन यहूदियों को जो है नहीं निकाल देते। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा होगा कि निकाले जाएंगे वहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम दुनिया आपकी नज़र में ऐसा क्या कर रही है इस मसले को हल करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि मुस्लिम दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए था, OIC को आगे बढ़ना चाहिए था,
کہ وہ آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرتی اور اسرائیل کی درندگی کو پوری دنیا کے سامنے واشکاف کرتی. اگرچہ پوری دنیا جانتی ہے اور صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ توانا آواز مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم اٹھا رہے ہیں اور وہ ہر فورم کے اوپر اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، تو ہم تو پوری ہمارا شکوہ ہے ہمارے 57 اسلامی ممالک سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی فوجیں کیا کر رہی ہیں، ان کے وسائل کس کام کے، ان کا اسلحہ کس کام کا، ان کی فوج کس کام کی، جبکہ مسلمانوں پر یہ سارا ظلم و ستم جاری ہے. ہم سب مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جو ہے اقوام عالم کو بھی، اقوام متحدہ سے بھی ہم کہتے ہیں اور پوری OIC سے کہتے ہیں، اسلام کونسل سے، سب مل کر جو ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، تبھی دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہمارے ملک میں فلسطین کی سپورٹ میں وہ جو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے اور باقی جتنی بھی انٹرنیشنل جو ہیں وہ چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اس بائیکاٹ کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا، وہاں پہنچے گا فلسطین کو، اسرائیل کا کسی قسم کا نقصان ایسا ہوگا کہ وہ صرف اس بائیکاٹ کی وجہ سے فلسطین سے باہر نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. لیکن فلسطین کا جو ایشو ہے نا، وہ اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ آگہی ہے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو اس ایشو کو اٹھایا ہے. الحمدللہ اب چینلز بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور عوام سے بھی رائے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوریج بھی دے رہے ہیں. یہ جو بائیکاٹ کا مسئلہ ہے نا، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے. وہ بہت اسٹرانگ ہے، پیچھے طاغوتی قوتیں ہیں، امریکہ اور یورپین کنٹریز ہیں. عوام نہیں ہے، عوام تو احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر ہمارے جو بچے کے اندر آگہی پیدا ہو گئی ہے اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو بائیکاٹ ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے جو غصے کا اور نفرت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ہی پیسوں سے اور ہمارے ہی مسلمان بچوں کو جو ہے وہ دیکھیں، یہاں پر ہاسپٹلس کو نہیں چھوڑا گیا، جو پناہ گاہیں ان کو نہیں چھوڑا گیا، عورتوں اور بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، تعلیمی اداروں کو، اسکولوں کو نہیں چھوڑا گیا. یعنی کہ ابھی بھی کل کی خبر ہے کہ اسکول کے اوپر بمباری کی کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ 50 کے قریب جو ہیں وہ بچے اور وہاں کے اساتذہ اور جو لوگ وہاں پہ منتظمین تھے وہ شہید ہو گئے. تو یہ تو جنگ بڑھائیں گے، یہ تو اس کو اور آگے بڑھائیں گے. ہمیں اپنے بچے تک یہ اویئرنیس دینی پڑے گی کہ ہمارا دشمن کون ہے، اس کی سازشیں کیا ہیں، ان کے پیچھے کون کون سے آلائے کار ہیں. جب تک ہم نیچے تک اس کو نہیں اتاریں گے تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ طویل جنگ ہے یہ، بہت پہلے سے آپ کو معلوم، یقیناً آپ جانتے ہیں سب اس بارے میں کہ یہ ان کا کوئی 100 سالہ منصوبہ تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا. اور ان کا یہ جو منصوبہ ہے جس کے نتیجے میں یہ اسرائیلی ناپاک ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے. اس میں سعودی عرب کو بھی ابھی پرسوں بیان آیا ہے ان کے وزیر خارجہ کا، جس نے کہا ہے کہ اس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بھی ہوگا، اس میں لبنان بھی ہوگا، اس میں شام بھی ہوگا، اس میں مصر بھی ہوگا. جب یہ اسرائیل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان ممالک کیوں ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کہ جب وہ آگے صرف وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اسی پلاٹ پہ رہنا ہے، میں نے برابر والا پلاٹ بھی لینا ہے، اس کے برابر والا پلاٹ بھی لینا ہے، اور پھر یہ پوری جو امت مسلمہ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. وہ ناجائز ان کا قبضہ ہے اور اس پر ہم کوئی دو ریاستی حل بھی نہیں چاہتے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ایک ریاست ہے، وہ فلسطین کی ریاست ہے. باقی جو اسرائیل ہے یہ پٹ رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کی بھی نسل کشی ہو رہی تھی. جب عیسائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تو مسلمان ممالک نے ان کو پناہ دی اور فلسطین نے ان کو پناہ دی. یعنی کہ آباد ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر ہی قبضہ کر لیا. یعنی کہ میں کسی کو مشکل وقت میں، بارش میں ہے، پریشان ہے، طوفان ہے، بے گھر ہے، میں اسے پناہ دوں اور وہ دعویٰ کرے کہ یہ گھر ہی میرا ہے، تو یہ تو پھر اس کے اوپر کوئی دو حل نہیں ہو سکتے. ایک ہی حل ہے کہ آپ کو پناہ دی تھی، اب آپ اس کو خالی کیجئے اور یہاں سے چلے جائیے. اصل ہماری قیادت کا مسئلہ ہے. اس وقت جو قیادت ہے، دیکھیں جب انہوں نے پلاننگ کی ہے تو انہوں نے جو پہلا وار کیا ہے وہ ہماری قیادت کے اوپر کیا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے سیکولر اور لبرل لوگ ہیں، کہ وہ آواز بلند نہیں کرتے. وہ مطلب اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے آواز بلند کرنا پہلے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. عوام تو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، لیڈرز کے پیچھے عوام چلتی ہے، حکمرانوں کے پیچھے عوام چلتی ہے. تو جتنے حکمران ہیں انہوں نے ان کے اوپر کام کیا ہے، ان کو اپنے قابو میں کیا ہے. آج 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن کوئی بھی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایٹم بم رکھتے ہیں اپنے پاس اور وہ حماس کے وہ لوگ کہہ رہے ہیں مجاہدین کہ اگر پاکستان کچھ نہ کرے، صرف دھمکی بھی دے دے کہ وہ ہم اس کے پیچھے ہیں اور ہم جو ہے نا ایٹمی جواب دے سکتے ہیں، تو وہ بہت اس کے اثرات ہوں گے. لیکن ہم جو ہے صرف بیانات دیتے ہیں اخبارات کے اندر، چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو بھی طبقہ ہے مسلم دنیا کے حکمران ہیں،
وہ اپنی ریاست بچانے کے چکر میں، اور حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ریاست کو بھی نہیں چھوڑیں گے. جب وہ دشمن خود کہہ رہا ہے کہ میں سعودی عرب کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ایران کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں لبنان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں مصر کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ان کا ساتھ دینے کے بجائے ہماری 40 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے، جس کو لیڈ بھی اسلامی ممالک کی ہماری فوج ہی کر رہی ہے، تو وہ پھر ایک سوالیہ نشان ہے. OIC کیا کر رہی ہے، ہماری تنظیمات کیا کر رہی ہیں، ہماری فوج کیا کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو جو بزدل قوم ہے، اسرائیل یہودی ایک بزدل قوم ہے، ان کا ایک فوجی مر جاتے ہیں تو بھونچال آ جاتا ہے. تو لیکن ہم تو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار لوگ ہیں، تو ہماری ایک دھمکی بھی جو ہے نا ان کے لیے جو حلق سے نگلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنا کردار انشاءاللہ اس میں ہم ادا کریں گے، اویئرنیس دیں گے، تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت جلد یہ قوم دے گی. اگرچہ کہ یہ حکومتوں کی سطح پر کرنے کا کام ہے کہ موبلائز کریں، تو ہم اپنی حکومتوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کلیدی کردار ادا کریں. سفارتی سطح پر اور سفارتی محاذ پر جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنا کردار ادا کریں. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے قبل بات ہوئی 57 اسلامی ممالک ہیں اور وہ ناکام ہیں. وہ نوحہ تو ہم بعد میں پڑھتے رہیں گے. تو ہم بحیثیت مسلمان جو اس ملک کے شہری ہیں یا کسی بھی اسلامی ملک کے شہری، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی حکومتوں کے سامنے یہ دباؤ بڑھائیں. تو ہم عالمی ضمیر کو بھی جو ہے جھنجھوڑنے کی کوشش کریں ان احتجاج کے ذریعے، اور ہم اپنی حکومتوں پر بھی یہ دباؤ بڑھائیں کہ جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں اس کے حوالے سے. جی، مسئلہ فلسطین پر بات چیت چل رہی ہے اور اس حوالے سے میں جماعت اسلامی کے کراچی آفس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر منیر ظفر صاحب موجود ہیں. ان سے چل کر بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی جماعت جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کر کتنا ایکٹیو ہے، کیا جو ہے ان کا لائے عمل ہے اگلا. فلسطینی قوم جس طرح ان پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات تو پچھلے 76 سال کا معاملہ ہے. اہل فلسطین کا قصور کیا ہے؟ وہاں لے جا کر آپ نے یہودی قوم کو بسا دیا، صہیونیوں کو بسا دیا، اور 1948 میں بھی ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے. 25,000 لوگ اس وقت شہید کر دیے گئے. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کی بات ہے. فلسطینیوں پہ تو اس وقت سے مظالم جاری ہیں، لیکن ان مظالم کے خلاف فلسطینیوں نے ہر دور میں ریزسٹنس ان کی زندہ رہی ہے. یاسر عرفات تھے، وہ ریزسٹنس کرتے تھے، وہ مزاحمت کرتے تھے، تاکہ ان کو بھی کمپاؤنڈ میں شہید کر دیا گیا، یاسر عرفات صاحب کو. گو کہ انہوں نے یورپی طاقتوں، امریکہ، برطانیہ کے ایما پر اوسلو معاہدہ کیا، لیکن اس معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا گیا. وہ معاہدہ عملاً یہ تھا کہ فلسطینیوں کو ایک بلدیہ دے دی گئی تھی، ایک لوکل باڈیز دے دی گئی تھی، لیکن وہ معاہدے کے تحت تو لوکل باڈی تھی، لیکن اسرائیل وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ان سارے حالات کے اندر فلسطینیوں کی جدوجہد جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو دانشور کہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل شکست ہے، جو دانشور یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ایسی طاقت ہے اور اس کے پشت پر امریکہ اور برطانیہ ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اپنے ایمانی جذبے سے، اپنے صبر اور استقامت کے ساتھ اور ان کے سارے انٹیلیجنس کے سسٹم کو فیل کرتے ہوئے یہ بات دنیا پر واضح کر دی کہ آج بھی ٹیکنالوجی کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کی بدولت کیا جا سکتا ہے، اور ان سے کوئی آدمی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار، وہ ثابت قدم ہے، وہ ثابت قدم ہے، وہ غلامی پہ راضی نہیں ہے. غلامی کے مقابلے میں انہوں نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کو انہوں نے قبول کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ موت تو زندگی کا اختتام نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، وہ تو ایک اور زندگی کا آغاز ہے. بالکل ایک آغاز ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہے، نہ ختم ہونے والی. بالکل ایسے ہی ہے سر. بالکل. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے ایک بریف کیا ان تمام چیزوں کو، انٹرنیشنل طاقتوں کو بھی آپ نے بتایا. آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے ایسی کون سی طاقت ہے جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہی نہیں ہے، حل ہونے دے ہی نہیں رہی؟ دیکھیے اس کے پیچھے میں نے بتایا نا کہ آپ کو جس طرح بالفور ڈکلیریشن ہے، آپ بالفور ڈکلیریشن کے پیچھے تو برطانیہ ہے. آج جو ہمارا کشمیر ہے، جس کشمیر پہ ایک تو آزاد کشمیر ہے جو ہمارے قبائلی علاقوں نے اور لوگوں نے آزاد کرا لیا، اور ایک طرف جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی آپ کو برطانیہ نظر آئے گا. کہ ایسی آپ کانسپائریسیز کرو، ایسی تقسیم کر دی کہ جس کے نتیجے میں 2 ممالک، پڑوسی ممالک لڑتے ہی رہے ہیں. صحیح نا؟ آپ نے پوری دنیا سے لے جا کر بسایا وہاں. آپ کسی کے، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا جائے
اور اس کے گھر کے 4 کمروں کا قبضہ کر لیا جائے, اس کو باہر نکال دیا جائے اور کہا کہ جی آپ سین میں جو ہے آپ گھر کے دروازے میں بیٹھے رہیں گے, آپ وہاں بیٹھیں گے, اب ہمارا ہو گیا, اب ہمارا ہو گیا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر کیوں خاموش ہیں یہ ساری جتنے بھی ہماری اسلامی یہ ممالک اس لیے خاموش ہیں, اسلامی ممالک اس لیے خاموش ہیں کہ اسلامی ممالک نے تو غلامی پر راضی ہو گئے ہیں. یہ اپنی معیشت کو بچانے کے چکر میں جو ہے وہ کہ معیشت بچ جائے گی, یہ نہیں بچے گی. اپنی فکر ہے, اپنی فکر ہے, ان کی معیشت بھی نہیں بچے گی. آپ یعنی دیکھیں اپنی 4 دیواری کی فکر ہے یا صرف اپنی فکر ہے؟ دیکھیں ان کو تو اپنی فکر ہے, اپنی 4 دیواری بھی شاید اس نے. غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اپنے عروج پر ہیں. مسلمانوں کا خون ازاں ہو چکا ہے. جاری تنازع نے تباہ کن انسانی بحران کو جنم دیا ہے, جس میں 17 لاکھ سے زائد فلسطینی متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے گھر اور گھر والے سبھی کھو دیے ہیں, اور جو زندہ ہیں وہ اذیت میں ہیں. اور اب اسرائیلی جارحیت بڑھتے بڑھتے لبنان اور بیروت تک پہنچ چکی ہے. کراچی کے شہری بھی دنیا میں موجود دوسرے لوگوں کی طرح فلسطین کے حق خود ارادیت اور ریاستی حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے اور پرامن حل کے حصول کے لیے بین الاقوامی دباؤ بہت ضروری ہے. اسی لیے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر بہترین منصوبہ بندی کرنی چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان ارطغرل چودھری سمیت پروگرام کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.